अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो नॉवल है कैदी नंबर 520 एपिसोड 2। वो कोई डेंजरस क्रिमिनल नहीं थी, ना उसने खून किया था, ना धोखा दिया था। फिर भी उसके हाथों में हथकड़ियां थीं और उसका नाम मिट चुका था। अब लोग उसे सिर्फ एक नंबर से जानते थे, कैदी नंबर 520। इसी मोहल्ले में नवाल की एक करीबी दोस्त थी, सायरा। वो अक्सर उनके घर आती, कभी हंसी लेकर, कभी फिक्र लेकर। एक दिन वो नवाल के पास बैठी बोली, नवाल, तुम खुद को क्यों भूल गई हो? तुम भी इंसान हो। नवाल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं इंसान बाद में हूँ सायरा, पहले मैं अपने अब्बू की बेटी हूँ। सायरा खामोश हो गई, फिर आहिस्ता सी बोली, ये मोहब्बत भी कभी कभी इंसान को तोड़ देती है। घर का माहौल। उस दिन घर में खामोशी ज्यादा थी। पंखा चल रहा था मगर आवाज ज्यादा थी। चाय की प्याली मेज पर रखी थी मगर किसी ने नहीं पी थी। नवाल दरवाजे के पास बैठी थी। गली में बच्चे खेल रहे थे मगर नवाल की दुनिया अंदर बंद थी। दोपहर को रफीक की तबीयत अचानक खराब हो गई। सांस तेज हो गई। नवाल फौरन भागी। अब्बू, क्या हुआ आपको? रफीक ने कमजोर आवाज में कहा, बस थकन है। गली का मंजर और अंदर का दर्द। बाहर गली में लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। कोई सब्जी ले जा रहा था, कोई स्कूल से वापस आ रहा था, कोई रक्षे का इंतजार कर रहा था। मगर अंदर इस घर में वक्त रुक चुका था। रफीक का जुमला जो सब बदल देगा। रात को रफीक ने आहिस्ता से कहा, नवाल, अगर मैं ना रहा तो तुम्हें किसी ऐसे शख्स के पास जाना होगा जो मेरी जिंदगी का हिस्सा था। नवाल चौंक गई। कौन अब्बू? रफीक ने आहिस्ता से कहा, एक ऐसा शख्स जो तुम्हें इस गली से बाहर निकाल सकता है, तुम्हें मुश्किल से निकाल सकता है। फरिश्ता जैसा मेरा बचपन का दोस्त है। नवाल खामोश हो गई। रावलपिंडी की सुबह आज पहले जैसी नहीं थी। आसमान पर बादल गहरे थे और हवा में एक अजीब सा बोझ था। नवाल की आंखें पूरी रात नहीं सोईं। वो बार बार अपने अब्बू के कमरे में जाती, उनकी सांसें देखती और वापस आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ जाती। किचन में चाय वैसे ही ठंडी पड़ी थी। रफीक की हालत बिगड़ना। रफीक की सांसें आज और ज्यादा भारी थीं। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे मगर जिस्म साथ नहीं दे रहा था। नवाल, उन्होंने आहिस्ता से पुकारा। नवाल फौरन भागी। जी अब्बू, मैं यही हूं। रफीक ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे लगता है अब वक्त कम है। नवाल के हाथ से पानी का ग्लास तकरीबन गिर गया। नहीं अब्बू, आप ऐसा मत कहें। नवाल का टूटना। नवाल उनके पास बैठ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। अब्बू, आप डॉक्टर के पास चलेंगे? अभी। रफीक ने आहिस्ता से सर हिलाया। पैसे नहीं है बेटा। ये लफ्ज नवाल के दिल को चीर गया। वो खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। उसी वक्त दरवाजा जोर से बजा। टक टक टक। सायरा अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर परेशानी थी। नवाल, मैंने सुना है हालत बहुत खराब है। नवाल फौरन खड़ी हो गई। हमें डॉक्टर चाहिए सायरा, अभी। सायरा ने एक लम्हा सोचा, फिर बोली, चलो मैं कुछ करती हूं। कुछ देर बाद एक पुरानी रिक्शा में वो तीनों अस्पताल जा रहे थे। रफीक पिछली सीट पर लेटे हुए थे। नवाल उनका हाथ पकड़े हुए थी। अब्बू, आंखें खोलें, हम पहुंच रही हैं। रफीक की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थीं। सायरा ने आहिस्ता से कहा, हिम्मत रखो नवाल। अस्पताल में दाखिल होते ही एक सर्दी का एहसास हुआ। सफेद दीवारें, तेज रोशनियां और तेज कदमों की आवाजें। नर्स ने जल्दी से कहा, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। रफीक को अंदर ले जाया गया। दरवाजा बंद हो गया। इंतजार का दर्द। नवाल बाहर बेंच पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। सायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा। नवाल ने रोते हुए कहा,
اگر ابو کو کچھ ہو گیا تو میں نہیں رہوں گی۔ کچھ وقت بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آپ مریض کے کیا لگتے ہیں؟ نوال کھڑی ہو گئی۔ میں ان کی بیٹی ہوں۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، ان کی حالت نازک ہے، فوری علاج چاہیے ورنہ خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ نوال کی آنکھوں میں اندھیرا آ گیا۔ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، پہلے علاج شروع کرنا ہوگا، اخراجات زیادہ ہوں گے۔ نوال خاموش ہو گئی۔ سائرہ نے فوراً کہا، ہم بندوبست کریں گے۔ لیکن نوال جانتی تھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہسپتال کی لائٹس تیز تھیں مگر نوال کے دل میں اندھیرا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ میرے ابو کو بچا لے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب زندگی نے اپنا پہلا بڑا امتحان شروع کیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی روشنیاں سفید مگر بے جان لگ رہی تھیں۔ راہداری میں چلتی ہوا بھی جیسے خاموش تھی۔ نوال ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے اور آنکھیں مسلسل دروازے کو دیکھ رہی تھیں جس کے پیچھے اس کی ابو تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ سائرہ اس کے پاس بیٹھی تھی مگر وہ بھی خاموش تھی کیونکہ الفاظ اب کم پڑ گئے تھے۔ انتظار کا بوجھ۔ نوال نے آہستہ سے کہا، سائرہ اگر ابو کو کچھ ہو گیا تو؟ اس کی آواز رک گئی۔ سائرہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا مت سوچو نوال، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ نوال نے آنکھیں بند کر لیں۔ مگر ڈاکٹر نے جو کہا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ نوال فوراً کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے ابو کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ ہم نے انہیں ابتدائی علاج دے دیا ہے مگر حالت اب بھی خطرے میں ہے۔ نوال کا دل جیسے رک گیا۔ ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا، ان کے علاج کے لیے فوری طور پر مزید پیسوں کی ضرورت ہے۔ نوال خاموش ہو گئی۔ کتنے پیسے؟ ڈاکٹر نے نمبر بتایا۔ وہ رقم نوال کے لیے کسی پہاڑ جیسی تھی۔ نوال کا ٹوٹنا۔ نوال کی آنکھیں بھر آئیں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ سائرہ فوراً بولی، ہم کچھ نہ کچھ کریں گے۔ مگر نوال جانتی تھی کچھ نہ کچھ کبھی کبھی کافی نہیں ہوتا۔ سائرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی فون کرتی ہوں۔ نوال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کس کو؟ سائرہ نے آہستہ سے کہا، میں کچھ جاننے والوں سے مدد لوں گی۔ سائرہ ہسپتال کے کونے میں چلی گئی۔ اس نے ایک کے بعد ایک کال کی۔ پلیز ہمیں مدد چاہیے، یہ ایمرجنسی ہے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ مگر ہر جواب میں خاموشی یا انکار تھا۔ نوال وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ابو کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ یا اللہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے ابو ٹھیک ہو جائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اور کوئی شخص کب سے ان کو دیکھ رہا تھا جب سے رفیق کو اسپتال لیا گیا تھا۔ اسی وقت ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے، سفید کوٹ میں نہیں بلکہ عام کپڑوں میں۔ وہ سیدھا سائرہ کے پاس گیا۔ تم مدد چاہتی ہو؟ سائرہ چونک گئی۔ آپ کون ہیں؟ وہ مسکرایا۔ میں وہ ہوں جو مشکل وقت میں راستے نکالتا ہے۔ سائرہ نے سخت لہجے میں کہا، ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں حل چاہیے۔ آدمی نے آہستہ سے جواب دیا، حل ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ دوسری طرف نوال اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ہسپتال کا دروازہ بند تھا اور اندر اس کا ابو زندگی اور موت کے درمیان تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، ابو میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ سائرہ واپس آئی مگر اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ نوال نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ سائرہ خاموش رہی۔ اور یہی خاموشی آنے والے بڑے فیصلے کا آغاز تھی۔ ہسپتال کی راہداری اب پہلے سے زیادہ خاموش تھی مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا دباؤ تھا، جیسے ہر دیوار نوال کی بے بسی دیکھ رہی ہو۔ نوال ایک ہی جگہ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں جس کے پیچھے اس کا ابو تھے۔
ہر گزرتا لمحہ اس کے دل میں خوف بڑھا رہا تھا۔ سائرہ واپس آئی تو اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ نوال فوراً کھڑی ہو گئی۔ سائرہ، کیا ہوا؟ تم نے کسی سے بات کی؟ سائرہ نے ہلکی سی سانس لی۔ نوال، لوگ مدد کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سن کر نوال کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو پھر میرے ابو؟ اسی وقت وہی آدمی دوبارہ آیا۔ اس بار وہ زیادہ قریب آیا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر اس میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میں حل نکالتا ہوں، نوال نے سختی سے کہا۔ ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ مگر اس کی آواز کمزور تھی، غصہ کم، خوف زیادہ تھا۔ وہ آدمی آہستہ سے بولا، تمہارے ابو کی جان بچ سکتی ہے مگر اس کے لیے فوری پیسے چاہیے۔ سائرہ فوراً بولی، ہم تم پر کیوں بھروسہ کریں؟ آدمی مسکرایا، کیونکہ وقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ جملہ دونوں کے دل میں اتر گیا۔ نوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ مجھے بس میرے ابو چاہیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہ جملہ سب بدلنے والا تھا۔ سائرہ نے فوراً نوال کا ہاتھ پکڑا۔ نوال، رک جاؤ، یہ صحیح راستہ نہیں لگ رہا۔ نوال نے سائرہ کی طرف دیکھا۔ تو پھر کون سا راستہ ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ آدمی آہستہ سے ایک لفافہ میز پر رکھ دیتا ہے۔ یہ لے لو اور فیصلہ کرو۔ پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ نوال اس لفافے کو دیکھتی ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ سائرہ کہتی ہے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ نوال آہستہ سے بولتی ہے، مگر میرے ابو اس وقت خطرے میں ہیں۔ اسی وقت اندر سے نرس دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ پیشنٹ کی حالت سٹیبل نہیں ہے۔ یہ سن کر نوال کا دل جیسے گر جاتا ہے۔ نوال کا ٹوٹنا۔ نوال زمین پر بیٹھ جاتی۔